بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمہ چہارم کے کتاب النکاح میں آج ہماری گفتگو 7ویں فصل کے بارے میں ہوگی۔ 7ویں فصل میں کیا چیز بیان کریں گے؟ عیب جو شوہر میں ہو یا وہ عیب جو بیوی میں ہو، لیکن بیوی والے عیب تقریباً 2 سے 3 درس کے بعد انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اور تدلیس کا مطلب کیا ہے کہ عیوب کو چھپانا، اور وہ کون سے عیب ہیں جو شوہر میں پائے جائیں تو بیوی نکاح کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتی ہے بغیر کسی طلاق کے، کوئی طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اب یہ تو مختصر سا خلاصہ تھا، مزید ہم اس کی وضاحت عبارت میں کریں۔ فصل السابع، 7ویں فصل، فی العیوب و تدلیس، عیوب کے بارے میں ہے اور تدلیس کے بارے میں ہے۔ وہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عیوب کی طرف۔ العیوب المجوزۃ لفسخ نکاح، وہ عیوب جو سبب بنتے ہیں، جو جائز قرار دیتے ہیں کہ نکاح کو توڑا جا سکتا ہے، علی الوجہ الذی یاتی، جناب اس طریقے سے کہ وہ فسخ والے جو ہے طریقہ کار بھی آئیں گے۔ فی رجل، فی الحال ہم مرد کے عیب کی بات کریں گے۔ کہتے ہیں مرد کیوں کہتے ہیں؟ کبھی کبھی شوہر چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو تو رجل نہیں کہیں گے، پھر کہتے ہیں بل زوج، بلکہ بھائی شوہر میں جو عیب پائے جائے مطلقہ، چاہے وہ شوہر مرد ہو چاہے چھوٹا بچہ ہو، وہ 5 عیب ہیں جن کی وجہ سے بیوی نکاح توڑنا چاہے تو توڑ سکتی ہے۔ کون سے 5 عیب ہیں؟ الجنونو، شوہر پاگل ہو، بیوی کو پتہ نہیں تھا، اس کا کسی طریقے سے نکاح ہو گیا، بعد میں پتہ چلے یہ پاگل ہے، تو وہ عورت نکاح توڑ سکتی ہے۔ خوب، اب دوسری صورت جو ہے کیا ہے؟ والخساء، شوہر اگر خسی ہو تو بھی بیوی اس کے ساتھ نکاح توڑ سکتی ہے۔ خساء کو کیسے پڑھیں؟ بکسر الخاء، خاء کو کسرہ دے کے پڑھیں، مع المد، اور اس کے بعد مد کے ساتھ پڑھیں، خساء۔ وہو، خسی کسے کہتے ہیں؟ وَوَصَّلُّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ الْوَطْءُ، اس مرد کے کپور کو، اس کے بیضتین کو باہر نکالا جائے، ٹھیک ہے، تو یا اس کو پرانے زمانے میں جیسے بیل کو بھی خسی کرتے تھے، چمڑی کو نہیں چیرتے تھے بلکہ بیل کے خسیے کے نیچے کوئی ڈنڈا رکھ کے اوپر سے ڈنڈے کے ساتھ اس کو چوٹے مارتے تھے، اس کے بیضتین جو ہے وہ پانی پانی ہو جاتے تھے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ الْوَطْءُ، اگرچہ ممکن ہے وطی کرنا، اس کے باوجود بیوی جو ہے کیا ہے وہ اس سے جدا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو کیا ہے جناب؟ والجب، اگر شوہر میں جب ہو تو اس سے بھی بیوی جدا ہو سکتی ہے۔ جب کیا ہوتا ہے؟ وہ قطع مجموع ذکر، اس مرد کا آلہ تناسل پورا کا پورا کٹا ہوا ہو، یعنی ختنے کرنے والے نے صرف اوپر والی چمڑی نہیں کاٹی، جڑ سے ہی کاٹ دیا، یا کسی آپریشن میں کبھی کبھی ایسے کٹ جاتا ہے، کبھی کسی ایکسیڈنٹ میں ایسے کٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے کیا ہے بیوی نکاح کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ او یا بالکل جڑ سے نہیں کٹا ہوا، ما لا یبقى معه قدر الحشفہ، کچھ باقی ہے لیکن وہ ختنے والی مقدار جتنا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی عورت نکاح کو توڑ سکتی ہے۔ والانن، اور عورت جو ہے کیا ہے انن کی وجہ سے بھی نکاح توڑ سکتی ہے۔ جناب انن کیا ہوتا ہے جناب؟ انن کا مطلب وہ مرض، یہ ایک ایسی بیماری، یعجز معہ عن العلاج، شوہر اس بیماری کی وجہ سے بیوی میں داخل نہیں کر سکتا ہے، دخول نہیں کر سکتا بیچارہ، گلے تو بہت لگاتا ہے سب کچھ لیکن وہ دخل یدخل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لضعف الذکر، اس لیے کہ آلہ تناسل کمزور ہوتا ہے، عن الانتشار، پھولنے پھلنے سے، یعنی اس میں نہ سختی آتی ہے نہ اس کے سائز میں کوئی فرق آتا ہے، کچھ نہ کچھ بس ایسے ہی وہ گلا سڑا پڑا ہے۔ والجزام، اگر شوہر کو جزام کی بیماری ہو تو بھی عورت اس سے الگ ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ جزام کو کیسے پڑھیں؟ بضم الجیم، جیم کو آپ ضمہ دے کے پڑھیں۔ یہ جزام ہے کیا؟ وہو مرض، یہ ایک بیماری ہے، یظہر معہ، ظاہر ہوتا ہے اس بیماری کے ساتھ، یبس الاعضاء، انسان کے اعضاء خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انگلیوں میں خشکی،
جناب پورے جسم میں خشکی، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے وہ تناسر لحم، اور گوشت بھی جو ہے کیا ہے بکھرنا شروع ہو جاتا ہے. علی قول القاضی، یہ جذام کی کس نے تعریف؟ قاضی صاحب نے تعریف کی ہے، وابن الجنید، اور جنید صاحب نے بھی جذام کی یہ وضاحت بتائی ہے. واستحسنہ فی المختلف، اور اسی تعریف کو اچھا شمار کیا ہے مختلف میں صاحب مختلف نے، غالباً مختلف علامہ کی کتاب ہے. وقواہ المحقق الشیخ علی، اور اسی نظریے کو قوی شمار کیا ہے شیخ محقق علی یعنی شیخ کرکی صاحب نے. کیوں؟ لعموم قول صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول عمومیت رکھتا ہے فی صحیحۃ الحلبی، صحیح حلبی میں، انما یرد النکاح، بتحقیق نکاح ٹوٹتا ہے من البرس، برس کی بیماری سے. برس وہ بیماری جس میں سفید سفید دھبے ہو جاتے ہیں. والجزام، اور جزام کی بیماری سے. والجنون، اور جنون کی بیماری سے. والافل، اور افل کی وجہ سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ کہیں گے افل کیا ہے؟ افل جو ہے یہ پھر عورت کا عیب ہے، یہ مرد کا عیب نہیں ہے. عورت کے مخصوص جگہ پر، عورت کی شرم گاہ میں ایک گوشت ابھر آتا ہے جو شوہر کے دخول سے رکاوٹ بنتا ہے. فَإِنَّهُ عَامٌ، بتحقیق یہ امام کا فرمان عام ہے. فَرَجُلِ وَالْمَرْأَةِ، چاہے یہ عیب مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو، نکاح توڑا جا سکتا ہے. إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ دلیل، سوائے اس عیب کے جس کو کوئی دلیل خارج کرتا ہے. وہ دلیل کیا کہتا ہے کہ بھائی افل مرد میں نہیں ہوتا ہے، افل عورت میں ہوتا ہے. خوب، بس ان دلیلوں کی وجہ سے نکاح کو توڑا جا سکتا ہے. وَلِأَدَائِهِ، اگر ہم کہیں کہ یہ نکاح کو باقی رکھے عورت، تو پھر إِلَى الضَّرَرِ، اس میں تو عورت بیچاری کو نقصان ہوگا. المنفی، وہ ضرر کے جس کی اسلام میں نفی کی گئی ہے. وہ کیا اسلام کہتا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں کوئی ضرر اور ضرار نہیں ہے. فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ، بتحقیق یہ جذام ان بیماریوں میں سے ہے. المؤدیت، وہ بیماریاں جو جناب پھیلتی ہیں، یعنی شوہر کو یہ بیماری ہوگی تو بیوی کو بھی ہو جائے گی. باتفاق الاطباء، تمام ڈاکٹروں کا اس پر جو کیا ہے وہ اتفاق ہے کہ یہ پھیلنے والی بیماری ہے. وقد روی، اور روایت کی گئی ہے کس سے؟ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بتحقیق کہ رسول اکرم نے فرمایا، فر افرر، یہ تینوں طریقوں سے ہم صرفی لحاظ سے پڑھ سکتے. فر، تم بھاگو، فرار کرو جزام والے بندے سے. فرار کا من الاسد، جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. تو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے اس طریقے سے اس سے بھی بھاگو، یعنی جیسے شیر تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے، اس طریقے سے یہ جزامی بندہ بھی اگر تمہارے ساتھ میل جول رکھے گا تو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. ہمیں ایران میں ہمارے اساتذہ نے ایک قصہ سنایا تھا. وہ یہ تھا کہ ایک مولوی صاحب ایرانی انگلینڈ گئے، اور وہاں ان کا میزبان ایرانی ڈاکٹر تھا. تو وہاں کے ایک انگریز ڈاکٹر نے کہا کہ میں تمہارے مولانا سے ملنا چاہتا ہوں. ایرانی ڈاکٹر انگریز ڈاکٹر کو لے آیا، اور جب ان کی ملاقات ہوئی تو ایرانی ڈاکٹر ترجمہ کر رہا تھا. مولوی صاحب فارسی میں بات کر رہے تھے، انگریز ڈاکٹر انگریزی میں بات کر رہا تھا. تو ڈاکٹر انگریز نے کہا کہ مجھے کوئی چیز سنائیں. مولوی صاحب نے کہا کہ اب اس کو وضو غسل کے مسائل کیا سناؤں؟ تو مولوی صاحب نے یہ حدیث اس کو سنائی تھی، اب فر من المجذوم، تم اس سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. تو کہتے ہیں کہ وہ انگریز جو ہے گیا اور اس نے تحقیق کی کہ جیسے مضر جراثیم اسد کے شیر کے ہوتے، ایسے ہی جزام والے بندے کے بھی جو ہے مضر جراثیم ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جزام والے سے یہ حدیث کہتی ہے دور بھاگو. فلا بد، پر ضروری ہے، من طریق التخلص، کہ اس جزامی بندے سے جان چھڑائی جائے. ولا طریق للمرأة الا الخيار، اور عورت بیچاری کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے اس سے جان چھڑانے کا مگر یہ کہ وہ جو ہے کیا ہے خیار ہے اس کو کہ وہ نکاح ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہی ہے. والنص والفتوى الدالان على كونه عيبا في المرأة، کہتے ہیں نص اور فتویٰ تو دلالت کرتے ہیں کہ یہ جزام عورت میں عیب ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ہے کہ وجود وسیلت رجل الى الفرقہ بطلاق، بھائی مرد تو طلاق کے ذریعے بھی جدا ہو سکتا ہے، تو مرد کو جو ہے کیا ہے ہم فسق کا نہیں کہیں گے. وقد یقتضی ہے فی الرجل بطریق اولا، جب عورت میں یہ عیب ہے جبکہ مرد کو طلاق کا راستہ بھی تھا، پھر بھی جزام کی وجہ سے نکاح توڑ سکتا ہے،
تو پھر اگر مرد میں یہ بیماری آ جائے تو عورت بطریقہ اولا نکاح کو توڑ سکتی ہے۔ وذهب الاکثر، اور اکثر علماء نے نظریہ دیا ہے الی عدم ثبوت الخیار لہا، کہ کوئی عورت کے لیے اختیار حاصل نہیں ہے اس جزام کی وجہ سے۔ کس میں؟ کہ وہ نکاح کو توڑے، کیوں؟ تمسکن بالاصل، ان لوگوں نے جو ہے کہ تمسک کیا ہے اصل سے، یعنی جزام سے پہلے تو یہ شادی پکی تھی، جزام کے بعد شک کرتے ہیں تو اب بھی یہ شادی پکی ہے۔ ولی روایت، اور روایت بھی ان کے پاس موجود ہے جناب غیاث ذبیح کی ان ابی عبداللہ علیہ السلام، وہ روایت اس نے نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، الرجل لا يرد من عیب، مرد کسی بھی وجہ سے جو ہے کیا ہے وہ نکاح کو نہیں توڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے پاس تو طلاق کا حق ہے جبکہ عورت کے پاس حق نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَحْلَ النِّزَاعِ، بتحقیق یہ روایت محل نزاع کو بھی شامل ہے۔ محل نزاع کیا ہے؟ جب مرد کو جزام ہو تو بھی وہ نکاح نہیں توڑ سکتا ہے۔ وَلَا يَخْفَى قُوَّةُ قَوْلِ الْأَوَّلِ، کہتے ہیں مخفی نہیں ہے کہ پہلا قول قوی تھا۔ پہلا قول سے مراد کیا تھا؟ کہ جزام اگر مرد میں پایا جائے تو یہ سبب بنتا ہے کہ عورت نکاح کو توڑ سکتی ہے۔ وَرُجْحَانُ، روایت ہی، اور نکاح کے توڑنے والی روایت رجحان بھی رکھتی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے جو کہتی نہیں توڑ سکتی، اوپر والی روایت قوی ہے۔ کیوں؟ لصحتها، اس لیے کہ وہ روایت جو ہے کیا ہے صحیح بھی ہے، وہ شہرتها، اور وہ روایت مشہور بھی ہے، ما ضم الیہا، اور ساتھ میں ہم نے اس روایت کی طرف ایک چیز کو ملایا بھی ہو، کیا؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، وہی ناقلۃ عن حکم الاصل، جبکہ یہ جو روایت صحیحہ ہے یہ اصل جو تھا کہ نکاح نہیں توڑنا چاہیے اس سے نقل کر کے کہتے اس صورت میں توڑا جا سکتا ہے۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، ان القائل بکونہ عیباً، بتحقیق وہ شخص جو قائل ہے کہ یہ جزام عیب ہے مرد میں، الحق بہی البرس، اس نے ملحق کیا ہے جزام کے ساتھ برس کو بھی۔ کیوں؟ لوجود البرس مع الجزام، اس لیے کہ برس کا ذکر ہوا ہے جزام کے ساتھ نص میں۔ کون سی نص؟ الصحیح، جو کہ صحیح ہے، وہ مشارکت ہی، اور جناب یہ برس جو ہے کیا ہے شریک ہے جزام کے ساتھ پھر ضرر والاضرار، ضرر میں اور نقصان پہنچانے میں، والعدوی، اور جیسے جزام ایک سے دوسرے انسان کی طرف منتقل ہوتا ہے ایسے برس بھی منتقل ہوتا ہے۔ فکان ینبغی، پھر بہتر تھا ذکر البرس مع الجزام، برس کو بھی ذکر کر دیتے کس کے ساتھ؟ جزام کے ساتھ۔ ولا فرق، اب چلتے ہیں پاگل کی طرف۔ اگر شوہر پاگل ہو تو بیوی نکاح توڑ سکتی ہے، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے بین الجنون المطبق، وہ جنون ایسا ہو جو اس کو پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہو، مطبق کی پھر مزید وضاحت کر، المستوعب لجمیع اوقات ہی، یعنی انسان کے دن رات جنون ہو وغیرہ ہی، یا جو ہے کیا ہے جناب دن رات جنون نہ ہو بلکہ کیا ہے وَهُوَ الَّذِي يَنُوبُ أَدْوَارًا، یہ پھر ایسا جنون ہے جو کبھی اس پر دورے پڑتے ہیں اور کبھی اس پر دورے نہیں پڑتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک جنون شادی سے پہلے تھا، ایک مرتبہ شادی کے بعد ہے، کہتے ہیں وَلَا بَيْنَ الْحَاصِلِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَبَعْدَ الْعَقْدِ، کوئی فرق نہیں کہ جنون شادی سے پہلے ہو یا جنون شادی کے بعد ہو، اور کوئی فرق نہیں ہے سواء وطئ اولا، چاہے اس مرد نے بیوی کے ساتھ وطی کی ہے یا وطی نہیں کی۔ بھائی ان تمام صورتوں میں عورت نکاح توڑ سکتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، کیوں؟ لِإِطْلَاقِ النَّص، اس لیے کہ نص مطلق آئی ہے جو ان تمام حالات کو شامل ہو جاتی ہے، بِكَوْنِ الْجُنُونِ عَيْبًا، کہ بھائی پاگل ہونا یہ عیب ہے، الصادق لجمیع ما ذکر، یہ عیب صدق کرتا ہے ان تمام حالات پر، دخول سے پہلے ہو دخول کے بعد ہو۔ لِأَنَّ الْجُنُونَ فنون، اس لیے کہ جنون ایک قسم کا فنا ہونا ہے، والجامع لہا، یا جنون کے کئی قسمیں ہیں، والجامع لہا، اور وہ چیز جو ان فنون کو یعنی تمام اقسام کو جمع کر، فساد العقل، وہ یہ کہ اس بندے کا عقل جو ہے کہ وہ فاسد ہو جاتی، علی ای وجہ کان، بھائی جس طریقے سے بھی عقل فاسد ہو جائے۔ وفی بعض الاخبار، اور بعض احادیث میں تو آیا ہے تصریح بجواز فسخها، تصریح ہے کہ یہ عورت نکاح توڑ سکتی ہے بالحادث من الجنون،
اگر جنون بعد میں وجود آئے. کب بعد میں؟ بعد العقد کے بعد. وکیل، اور کہا گیا ہے کہ بھائی ہر پاگل سے نکاح نہیں توڑا جا سکتا، بلکہ یشترط فی الجنون، جنون میں شرط ہے کونہو، یہ ایسا پاگل ہو جائے کہ لا یعقل اوقات الصلاۃ، جس کو نماز کے وقت کا بھی پتہ نہ ہو. آذان ظہرن کی آ رہی ہے آپ کو کر، اچھا مغرب کی آذان ہو رہی ہے، آذان مغرب کی، اور اچھا صبح کی آذان ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں بعض نے اس قسم کی جو کہ بات کی ہے، لیکن ولیس علیہ دلیل واضح. یہ جو آپ نے کہا تھا کہ جناب ایسا پاگل ہو جس کو نماز کے ٹائم کا پتہ نہ ہو، اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے. بس مطلقاً جس پر جنون کا لفظ فٹ آئے کہ یہ پاگل ہے، اس کے ساتھ عورت نکاح ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.